اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہے، بلکہ یہ سوال جو ایسا ہے کہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ہم ان کی نیتوں پہ کوئی شک نہیں کریں گے، اس نے زن کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ویسٹ میں جو رینیسانس ہوا اس سے پہلے جو ان کا مذہبی طبقہ تھا، کرسچن کلرجی تھی، ان کی ایک اجارہ داری ہوا کرتی تھی، ایک مونوپولی ہوا کرتی تھی، تو انہی کو سب کچھ جو قیادت ہے ان کے معاشرے کی انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ جب وہ اس سے آزاد ہو گئے، آزاد فکر کے ساتھ وہ سوچنے لگے، اور پھر علم کی دنیا میں، سائنس ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو انقلاب ویسٹ میں آیا وہ تب آیا جب وہ مذہبی طبقے سے آزاد ہو گئے، اور وہ مذہبی طبقہ ذمہ دار تھا ان کی جو پسماندگی تھی۔ تو اس کو منتبہ کر کے وہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اس وقت ہمارے مذہبی جو طبقہ ہے، مولویوں کا، علماء کا، جب تک ہم لوگ انہی کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ اپنا رشتہ جب تک ہمارا ہے، تو ہم بھی ایک ڈارک ایج میں جیسے پہنچ رہے ہیں، تو جب ہم ان سے آزاد ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کہاں تک درست ہے، اور اس کے سوالات کے بہت سارے گوشے بھی ہیں، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو ان کو اچھے تفصیل کے ساتھ اگر آپ بیان کریں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ اچھا سوال ہے اور بہت ہی برمحل سوال ہے۔ آپ سوال پوچھ رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی ترقی کا راز ہے کہ انہوں نے ابن رشد کو گلے سے لگایا، ایویروس جس کو لکھا جاتا ہے انگریزی میں، اور 17 سینچری تک آکسفورڈ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے ان کا سٹیچو ہوتا تھا، اور وہ لوگ اسے سیلوٹ کرتے تھے کہ دس از دا مین ہو انٹروڈیوسڈ یورپ ٹو ماڈرن سائنس۔ اور مشرق میں مسلمانوں کے زوال کا ذمہ دار امام غزالی کی کتابوں کو انہوں نے گلے سے لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ ابن رشد جب فلسفے کا دروازہ جو بند کر دیا تھا امام غزالی نے، تو وہاں سے زوال شروع ہوا، اور فلسفے کا دروازہ پھر سے جب کھولا ابن رشد نے تو وہاں سے پھر دروازہ پھر کھل گیا علم کی ترقی کا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام غزالی کی کتابوں کو مشرق نے قبول کیا اور ابن رشد کی کتابوں کو جلا ڈالا، یہاں تک کہ ویسٹ نے ابن رشد کو، اگر میں اس بات کو مانتا ہوں تب بھی یہ کہیں گے کہ ویسٹ یہاں سے بھی او کرتا ہے مسلمانوں کی روایات کو، کہ ایک مسلمان کے ذریعے سے ہی ان تک یہ علم پہنچا، اور وہ بھی ایک اسلامی روایت ہی تھی۔ ابن رشد ایک طرف سے اتنے بڑے فلسفی ہیں، اور ایک طرف سے وہ ایک بہت بڑے قاضی بھی ہیں، وہ جج بھی ہیں۔ اور یہاں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مسلمانوں کے جو مدارس میں جب فقہ کی تعلیم ہوتی ہے تو مالکی مسلک کی ایک اہم کتاب ابن رشد کی پڑھائی جاتی ہے، بدایت المجتہد، وہاں قاضی ابن رشد ہوگا۔ بہت سارے مدرس کے طالب علم نہ جانتے ہوں گے کہ ابن رشد فلسفے کا کتنا بڑا امام تھا۔ بہرحال یہ ضمنی بات آئی، لیکن اصل میں یہ چیز ایک سطحیت کی بنیاد پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو انقلاب آیا سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں، اور پھر ٹیکنالوجی کے میدان میں، اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ اس میں تلخیاں بھی ہیں، اور اس میں یورپ کے لوگوں کی جانفشانیاں بھی ہیں۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ان کی محنتوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، اور پھر ان کی اور اپنی تاریخ کو نظر میں رکھ کر کے نتیجے نکالنے چاہیے۔ دوسروں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے، اور سبق سیکھتے سیکھتے اپنی اچھائیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ یہ صحیح اپروچ ہے۔ یورپ میں جو 16 سینچری سے پہلے کی بات ہے، وہ تب گولڈن پیریڈ تھا مسلمانوں کا۔ جب آپ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ڈارک ایجز جو تھیں وہ یورپ میں ڈارک تھیں، لیکن مسلمانوں کی دنیا میں ڈارک نہیں تھی۔ مسلمانوں کی دنیا میں علم کی اور ترقی کی بہت زیادہ روشنی تھی۔ 15 سینچری تک اسپین میں لوگ اپنی کھڑکیوں میں شیشے لگاتے تھے، اور ایلسوائر ان یورپ
آئلڈ پیپر لگاتے تھے. بہرحال علم تو انہی کی جولی میں آتا ہے جو محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. لیکن وجوہات کیا ہیں وہ ذرا میں عرض کروں گا. آپ کا سوال اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے اس کا جواب دوں. یورپ کے اندر جو یورپ کا مذہب اس وقت تھا, ہم بہرحال اہل اسلام جو کہتے ہیں کہ یورپ کے پاس جو مذہب ہے کرسچینٹی, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت نہیں ہے. یہ سینٹ پال کی جو ہے انہوں نے بعد میں اس میں بہت ساری ترمیم کی, اور پھر یورپ کے اندر وہ مذہب چلا جو سینٹ پال نے ان کو بتایا. تو ہمارے ہاں عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مذہب نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بعد میں یورپ کے جو مذہبی سربراہی میں ایک طبقہ وجود میں آیا جس کو پاپائیت بولتے ہیں, کرسچن کلرجی بولتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا چرچ, ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا. اس کے پاس زمین تھی, جاگیر تھی, بلکہ ورچولی حکومت چرچ ہی کر رہا تھا. حکمران بھی تابع تھا چرچ کے, وہ بھی ایک قسم کا کٹ پتلی تھا مذہبی طبقے کے ہاتھوں میں. سیاست کا اور کرسچینٹی کا, موجودہ کرسچینٹی کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے سیاسی نظام میں ہلچل پیدا کرنے آئے تھے اور کیا بھی تھا انہوں نے. تو ماڈرن کرسچینٹی میں ہے کہ چرچ ایک الگ چیز ہے اور پولیٹکس ایک الگ چیز ہے, لیکن اس وقت کی پولیٹکس چرچ کے تابع تھی. اور جتنے بھی روشن خیال اور وسیع الفکر اور وسیع الذہن لوگ تھے, جن کو آپ آج کل کی ٹرمینالوجی میں سائنٹسٹ کہہ سکتے ہو, ان لوگوں کو رائے کی آزادی نہیں ملتی تھی. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے, اگر آپ گوگل میں بھی جائیں گے, آپ پڑھیں گے انکوزیشن, انسٹیٹیوشن آف انکوزیشن. اس میں آپ بہت سارے سائنسدانوں کے واقعات پڑھیں گے اور بہت سارے فکر میں جو آزاد لوگ تھے ان کے واقعات پڑھیں گے کہ ان کو کس طرح سے پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا, ان کو کس طرح سے سزائیں دی جاتی تھی, زندہ جلایا جاتا تھا ان کو, اور وہ اپنی رائے واپس لیتے تھے, اس طرح سے اپنی جان بچاتے تھے. اس طرح سے اہل سائنس کو, اہل علم کو یورپ کے اندر اس مذہبی طبقے کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی, تو ان کا دم گھٹنے لگا. یہ تاریک دور تھا وہاں یورپ میں, جب علم کی کوئی ترقی کا سوال ہی نہیں تھا. یہ لوگ ڈھونڈنے لگے کہاں جائیں, کہاں کھلی فضا میں سانس لیں اور علم حاصل کریں. تو اس وقت ان کے نظر میں صرف اسلامی دنیا تھی, مسلمانوں کی ترقی یافتہ دنیا تھی. اور وہ چلے, اور اسپین کے اندر اندلس میں بہت زیادہ ترقی مسلمانوں کی تھی, اور قرطبہ یونیورسٹی, گرناطہ یونیورسٹی جسے کہتے ہیں, یونیورسٹی آف کارڈوبا, یونیورسٹی آف گرناڈا, اس طرح کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو تھی جہاں تعلیم ملتی تھی, وہاں ہمارے ہاں ان ٹرو سینس انٹیگریشن آف نالج تھا, جسے آج بائیفرکیشن کے بعد بدقسمتی سے آپ کہتے ہو ماڈرن ایجوکیشن اور کہتے ہو مذہبی تعلیم, یا ہم یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم, قدیم تعلیم اور جدید تعلیم. اسلام کی یہ اصطلاحات نہیں ہیں, اسلام کی یہ ٹرمینالوجی نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی تعلیم یہ نہیں ہے کہ دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم, قدیم تعلیم, جدید تعلیم. ہمارے ہاں تعلیم تعلیم ہے, اس میں آپ دنیا کو پڑھ لو یا دینی باتوں کو پڑھو. ہاں پیورلی کچھ ریلیجیس تعلیم ہوتی ہے, اور کچھ جو آپ کی اس وقت جس دنیا میں آپ بیٹھتے ہیں کائنات کی سٹڈی کی تعلیم ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں دونوں ایک اکائی ہیں, ایک یونٹی ہیں, ایک ہی علمی سرمایہ کا حصہ ہیں. تو بہرحال اس چیز کو جب وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر لی, پڑھ لیا, اور انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ مسلمانوں کے ہاں آزادی رائے کی بہت زیادہ قدر ہے, اور بات کرنے کی, تحقیق کرنے کو مسلمانوں کے ہاں ایک عبادت تصور کیا جاتا ہے اس دور تک. تو وہ لوگ وہاں سے پڑھنے کے بعد جب آئے اور اپنے ملکوں میں واپس لوٹے, تو یوں تو ان کے دلوں کے اندر پہلے ہی انقباض تھا اور دوری تھی مذہبی طبقے سے. تو انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد ایک انقلاب آیا یورپ کے اندر 1789 میں, جسے آپ فرینچ ریولوشن بولتے ہو. 16 سینچری سے ہی رینسانس کے بیج بونے شروع ہو گئے یورپ میں.
تو 15th century کے termination تک. So 16th century begins the period of Renaissance, and then 18th century begins the age of enlightenment in Europe. جب انقلابی فرانس آیا تو انقلابی فرانس کا جو ایپیٹمی ہے وہ کیا ہے؟ روشن خیال بن جاؤ، مذہبی زندگی سے، مذہبی سوچ سے، تاریخ خیالی سے نکلو. ایک خوبصورت شعر کہا ہے اس وقت اکبر الہ آبادی نے، جو بڑے بہت اعلیٰ پائے کے آدمی تھے. انہوں نے طنز میں یہ شعر کہا تھا رینیسانس کو، روشن خیالی کو ڈپکٹ کرنے کے لیے: رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو یہ تھا روشن خیالی کا جو اس کی جو معراج ہے، وہ یہ کہ آپ خدا کا نام نہ لیں. جتنا آپ خدا کا نام لینے والے ہوں گے اتنا آپ تاریخ خیال ہے، تنگ ذہن ہے، قدامت پسند ہیں. تو آگے آ جاؤ، ترقی کرو، اپنی سوچ کو وسیع کرو، مینٹل وسٹاس کو کھولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا انکار کر دو. پھر آگے یہ بات ہوئی نتھنگ از سیکرڈ. پھر مذہبی، یہ تو ایک چیز ہے، پھر مذہب کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگی. جیسے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے پروٹیسٹنٹزم کو جنم دے دیا. اس نے مذہب کے اندر سے یہ ریوولٹ کیا کہ ایک ہی طبقہ کیوں اجارہ دار بن گیا. ایک پوپوں کا، ایک پاپائیت کا ایک پورا نظام ہے، اور جس میں پوپ بیٹھے ہیں اور بس وہی اس میں حق رکھتے ہیں، اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے بائبل کے انٹرپریٹ کرنے کا. تو انہوں نے اس کو اتار پھینکا تو اور کہا کہ بھئی ہم سب کو آزادی ہونی چاہیے. تو یہ مذہب کے اندر اور وہ مذہب سے باہر. یورپ کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ ایسے لوگ جو اساتین ہیں یورپی تہذیب کے، جو آگے آئے. اس میں جیسے آپ دیکھیں گے ایک ہے چارلز ڈارون. انہوں نے حیاتیاتی میدان میں، بایولوجی کے میدان میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ اس پوری مذہبی عمارت کو ایسا دھچکا ملے کہ وہ گر جائے اور یورپ اس پورے بندھن سے آزاد ہو کر مادی ترقی کرے، میٹیریلزم کی طرف وہ اپنا مارچ شروع کرے. تو انہوں نے بایولوجی اور سائنس کی بنیاد پہ یہ کہا کہ انسان خود بخود وجود میں آیا ہے. کوئی مذہبی بنیاد جو تصور ہے وغیرہ، جو ورلڈ ویو ہے، وہ بالکل کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے. یہ جہالت ہے، تاریخ خیالی ہے. تو اس طرح سے ترقی کا ایک راستہ اس نے کھولا. اور پھر اس کو سائیکالوجی کی بنیاد میں، نفسیاتی طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے سگمنڈ فرائیڈ آیا، اور اس کو فلسفے کی زبان اور فلسفے کی بنیاد پر عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے برٹن رسل آیا. اور اسی طرح سے اس کی بنیاد پر، مادیت کی بنیاد پر، ایک پورا گورننس کا ایک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش کرنے کی بات کی کارل مارکس نے. تو یہ چار، ان کو آپ اساتین کہیے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، برٹن رسل، چارلز ڈارون، سگمنڈ فرائیڈ اور کارل مارکس. ان چار آدمیوں نے پوری کی پوری یورپی ذہن کو، یورپی نسلوں کو مادیت کے راستے پہ لگا دیا، اور اسے وہاں کے تناظر میں روشن خیالی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یورپ نے تب ترقی کی سائنس کے میدان میں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جب وہ مذہبی طبقے سے بیزار ہو کر اس تاریخ خیالی سے نکل آیا. ہمارے ہاں چونکہ تعلیم اس وقت اسی بائفرکیشن کے ساتھ یہاں بھی وہی ہے کہ آپ سائنس کی تعلیم الگ اداروں میں پڑھتے ہو، اور ماڈرن سوٹو سے کوٹ ان کوٹ ایجوکیشن الگ اداروں میں پڑھتے ہیں، اور دینی تعلیم کو اسپیسیفائی کر کے چند محدود ایک دائرے میں اس کو کنفائن کر کے آپ دینی اداروں میں جا کر کے اسے مذہبی تعلیم کہتے ہو، دینی تعلیم کہتے ہو. یعنی آپ نے وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ بالکل باہر نکال کر ان کو آئسولیشن میں پڑھ لیا، اور ان سبجیکٹس کو باہر نکال کر آئسولیشن میں پڑھ لیا. جیسے کہ جو کچھ بھی آپ ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہو، اس کا دینی اداروں میں جو کچھ پڑھتے ہو اس تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ بہت ظلم ہے تعلیم کے ساتھ. حالانکہ ہمارے ہاں تعلیم ایک اکائی ہے. کائنات کا پڑھنا بھی اتنا ہی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی اتنا ہی ثواب ہے. قرآن اگر اللہ تعالیٰ کا قول ہے تو کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہوگا. بہرحال ایک بات پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. تو ہمارے ہاں جو یہ طبقہ ماڈرن ایجوکیشن جو پڑھتا ہے، اور دینی تعلیم کا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا، اور خود علم کی تاریخ کا، سائنس کی تاریخ کا ان کو کوئی تعارف نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، اور ماڈرن ایجوکیشن کا جو ایٹیچیوڈ ہے اسے دیکھا کہ یہ کچھ
کچھ ریلیجن کے خلاف ایک ایٹیچیوڈ ہے. خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. جس چیز کو آپ مارنا چاہتے ہو اس کا تذکرہ ہی مت کرو. آپ دیکھیں گے کہ ہماری ماڈرن ایجوکیشن میں روحانیت کا، اقدار کا، خدا کا، الہیات کا کوئی ذکر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ خاموشی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن سے اتر گئیں، اور ہماری تعلیم کے اندر جب ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو یہ آپ کا ایک پرائیویٹ افیئر بن گیا. آفاقیت اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور کائنات اور انسان کا اور خالق کا جو رشتہ ہے، ریلیشن شپ بٹوین گاڈ، مین اینڈ یونیورس، یہ کٹ گیا. یہ الگ الگ اکائیاں بن گئی. انسان کائنات کا رشتہ لوگوں کو مادیت کی بنیادوں پر سمجھ میں آنے لگا، اور خدا کو اس رشتے سے بالکل باہر نکالا اور اس کو مذہبی طبقے کے لیے رکھا. تو جب ایسی صورتحال ہوئی تو ہمارے ہاں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ بھی ہم آہستہ 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 اسی سوچ کو ہم نے جذب کر لیا، اور ہمارا ذہن بھی اسی طرح سے مذہب مخالف بننے لگا. اور بدقسمتی سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. ہم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ شاید ہمارا مذہب بھی ہماری مادی ترقی میں رکاوٹ ہے، جبکہ یہ باتیں اوروں کی ہیں. یہ دوسروں کی باتیں اپنے ہاں اس کو فٹ کر کے، کیونکہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. مسلمانوں کی مادی ترقی اور علمی اور سائنسی ترقی کی جو بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہب سے دور جانے کی وجہ ہے. اپنے مذہبی اقدار سے دوری اور اپنی مذہبی تعلیم اور ایک آفاقی نظام اور جو ورلڈ ویو ہے اس سے بے خبری ہے. اصل میں ہمارے ہاں جب قرآن مجید آیا تو قرآن مجید نے علم و تحقیق کے دروازے کھولے، آزادی رائے کے دروازے کھولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ ان سے مشورہ لیتے ہیں. ایک صحابیہ کا واقعہ، ان کے نکاح کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ فلاں سے نکاح کر لو. اس نے کہا کیا یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک رائے ہے، اگر چاہو تو کرو. تو اس نے قبول نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مشورے دے دیے لوگوں کو، اور انہوں نے بعد میں ان مشوروں کو سمجھایا کہ یہ تم کو میں نے دنیائی معاملات میں دے دیے یہ مشورے. بہرحال یہ بڑا موضوع ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ کس وقت وہ سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کس اعتبار سے آپ کے فرمان کی ہے، وہ یہ طے کر سکیں گے. ہمارے ہاں صحابہ کی زندگی میں آئے خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیان کر رہے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت اٹھ رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں. اسی طرح سے آگے کی جو پوری لیگیسی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بالکل آزادی رائے ہے. یہاں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے. یہاں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاپائیت وہاں تھی، یعنی بائبل پڑھنا، بائبل کی تشریح کرنا، بائبل کا ترجمہ کرنا، بائبل کو اپنے پاس رکھنا، ایک خاص طبقے کے پاس وہاں ہوا کرتا. جی، یہاں ہمارے یہاں ایسا Islam has no concept of papism or clergy. There is no religious clergy in Islam. پوری اسلامی تاریخ میں religious clergy کا کوئی تصور نہیں ہے، پاپائیت کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک اسپیسیفک طبقہ ہے جو مذہب پر اجارہ دار ہے. ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، نہ ہے ہی کوئی ایسا. یہ جسٹ اے میٹر آف نالج. آپ کے پاس علم ہے تو آپ آگے آتے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ آگے نہیں آتے. اگر آپ کی بات درست ہے، اگر آپ کا کہنا صحیح ہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے ڈگری دکھائیے، پہلے یہ دکھائیے آپ نے کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھا ہے، تب آپ کی صحیح بات کو تسلیم کیا جائے گا. آپ علم کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں صحیح بات کہتے ہیں، آپ کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. بہت سی جگہ پر تاریخ میں یہ ہے کہ عام آدمیوں نے بڑے بڑے آدمیوں کی غلطیوں پر ان کو ٹوکا اور انہیں ان کی ان غلطیوں کو قبول کر لیا. وہاں پہلے سند نہیں دیکھی جاتی ہے، بات صرف یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہو اور قابل قبول ہو. اسلام میں کوئی طبقاتی اس طرح کا نظام نہیں ہے. آپ ایک اس میں یہ ہے کہ جو ویسٹ جو مذہبی طبقے سے آزاد ہو گیا وہ یہ ہے کہ ان کا جو مذہب تھا وہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے بالکل مخالف ہوا کرتا تھا. جی، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے جو یونیورسل فیکٹ سامنے آتی تھی وہ ان کے بائبل سے یا ان کی مذہبی کتابوں سے یا ان کی مذہبی کھولوں سے بالکل ٹکرا جاتی تھی. تو اس وجہ وہ سمجھ جب وہاں ایک کنفرنٹیشن ہوا کرتی تھی تو وہ مجبور ہو گئے اس بات کو لے کر کے ہم جب مذہب سے اب آزاد ہو جائیں گے اس کے بعد ہم حقیقی دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. جبکہ اس کے بالمقابل ہمارے یہاں ہم اس پر بلیو کرتے ہیں کہ ہماری بک ویسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کی. ہمارے پاس قرآن ہے اور جو یونیورسل فیکٹس ہیں ان کی کوئی نفی نہیں کرتا قرآن.
بلکہ ہمارا یہ ہے، یہ ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ قرآن ہی کی روشنی میں ہم دنیا، حقیقی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیے ایک بہت اہم چیز یہ ہے، ہمارے ہاں قرآن مجید میں اور کائنات کا جو سبق ہے، آج جسے آپ سائنس بولتے ہو، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ جتنی ترقی کرتے ہو، ایڈمیٹڈ سائنس قرآن مجید کو ثابت کرتا ہے، اور اگر ثابت نہیں کرے گا یا تو آپ کی قرآن فہمی ناقص ہوگی یا کو آپ تو سائنس فہمی ناقص ہوگی، اس میں نقص ہوگا، ورنہ اس کا کوئی تضاد نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کا خالق اللہ ہے، اس لیے کائنات کی چیزوں کو پڑھنا، اللہ کی قدرت کو پڑھنا، ہمارے ہاں سائنس کو اس انداز سے پڑھنا عبادت ہے اور کار ثواب ہے۔ ہمارا مذہب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جو آپ کو کائنات کو پڑھنے اور سائنسی علوم حاصل کرنے کے لیے آپ کو انکریج کرتی ہیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی وقت اگر کوئی سائنس کوئی چیز ثابت کرے اور وہ قرآن سے ٹکرا جائے مثلا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو نصف ہے یا تو سمجھ میں ہماری غلطی ہے، اور یا یہ ہے سائنس کی کوئی ایسی ثابت شدہ چیز نہیں جو قرآن کے مخالف ہے۔ سائنس میں ہر چیز ثابت نہیں ہے، ہائپوتھیسز ہوتی ہیں، تھیوریز ہوتی ہیں، وہ ابھی میدان میں ہوتی ہیں، وہ ابھی پروو نہیں ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو چیز ایڈمیٹڈ ہے، حقیقت تسلیم کر لی گئی ہے، وہ آپ دیکھیں گے وہ قرآن مجید کی تائید کرتی ہے اور قرآن مجید کی وہ مخالفت نہیں کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سائنس کی تائید میں قرآن کو انٹرپریٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن مجید کی تائید میں سائنس کو پڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جہاں تک انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی ایک طبقہ انٹرپریٹیشن کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن یہاں کی تاریخ مختلف ہے۔ قرآن مجید کے نصوص کلیئر ہیں، عقیدہ کلیئر ہے، احکام کلیئر ہیں، اس میں کسی کی کوئی رائے نہیں چلے گی۔ ہاں اجتہاد کا دروازہ باقی امور میں وسیع ہے، اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت جس میں ہوگی وہ کرے گا۔ آج کل ایک بہت غلط فہمی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اور دوسری ستم ظریفی کہا جائے یہ مولویوں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے دوستوں میں، بھائیوں میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، تاریخ سے اور علمی ورثے سے بے خبری کی یہ وجہ ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا، لیکن بات حقیقت یہی ہے۔ ہمارے ہاں نہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، نہ یہ کسی خاص آدمی نے بند کیا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اسے قرآن نے رکھا، اس نے حدیث نے، حضور نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا، اسے بند کرنا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مطلق اجتہاد، ایبسلیوٹ اجتہاد، اور ایک ہوتا ہے اور ایک کلیات جو ہوتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ فروعات میں وہ بدلتی رہیں گے وغیرہ۔ ہمارے یہاں کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جو مجتہدین ائمہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے لوگ تھے، انہوں نے اصول میں اجتہاد کیا، اور ان اصول میں آگے تبدیلی کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی امت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ مطلق اجتہاد کی شخصیات ہی نہیں پیدا ہوتی ہیں، تو خود بخود ایسا ہی ہوا عملاً۔ لیکن یہ کہنا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، یہ بے خبری ہے۔ آج بھی، آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا، آج تاریخ ہے 25 اگست 2020، آج کی ڈیٹ میں اجتہاد ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی فقہ اکیڈمیاں عرب کی دنیا میں ہے، انڈیا میں، یہاں ہمارے ملک میں ہیں، اور پورے برصغیر کے اندر ہے، باقی ملکوں میں بڑی بڑی فقہ اکیڈمیاں ہیں جو نئے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں دنیا کے سارے علماء بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایک دو ایسی انٹرنیشنل اکیڈمیز میں، فقہ اکیڈمیز میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، بیٹھنے کا، سننے کا، تماشا دیکھنے کا موقع ملا۔ علماء بڑے بڑے ایشوز پر، جو نئے نئے ایشوز آتے ہیں، اس پر 3 دن تک، 4 دن تک ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجلات میں وہ ڈسکشنز آتے ہیں، وہ مناقشے آتے ہیں، اور پھر جو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس پر فیصلہ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ بہت سارے مسئلے، انشورنس کا مسئلہ ہے، آرگن ڈونیشن کا مسئلہ ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن کا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ کے ایجاد کے بعد جو مسائل آئے وہ آئے، موبائل فون سے، جو انٹرنیٹ سے نکاح کا، طلاق کا، اور اس طرح سے بہت سارے جو ایشوز ہیں نئے آئے، اس پر علماء نے فقہ اکیڈمیز بیٹھی، اس پر اجتہادات ہوئے، اس پر فیصلے سنائے گئے۔ دروازہ بند کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو البتہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کر لیجئے اور آپ آزاد ہیں، بات کیجئے۔ فوق کل ذی علم علیم،
ایک مولوی صاحب کا علم ہے، وہ اپنے دائرے میں بات کر رہے ہیں، آپ کا علم ان سے زیادہ ہے، آئیے علمی دلائل سے اپنی بات کو ان سے مضبوط ثابت کیجئے، آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ لیکن خواہ میں آپ یہ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں کسی آدمی نے دین پر قبضہ کیا ہے، دین کے اداروں پر قبضہ کیا ہے، تو یہ اس چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ علم حاصل کر لیجئے اور علم کی روشنی میں خود کوئی کام کیجئے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک خاص طبقے کے لیے بالکل نہیں، اسلام میں کوئی کلرجی نہیں ہے۔ یہ سوال ایک ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو مذہبی خیال رکھتے ہیں، بلکہ ایک جذباتی تعلق بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں۔ تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر درس قرآن کا نظام ہوتا ہے، تو وہاں کوئی خاص بندہ نہیں ہوتا ہے یا کوئی خاص عالم نہیں ہوتا ہے، تو وہ کسی کو بھی اٹھاتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک ہفتہ طے ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں سے یہاں تک اتنے رکوع اتنے آیتوں کا آپ ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے۔ لیکن پھر ہمارے جو یہاں علماء کا طبقہ ہے ان کی طرف سے ایک رد عمل ہوتا ہے کہ یہ جو آپ تفسیر کر رہے ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن خود سمجھنا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو لوگوں کو سمجھانا، اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ علوم ہیں۔ میں سمجھ گیا آپ کا جی، سوال۔ تو یہ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے، مفسر بننا، اس لیے بہرحال یہ ہر علم میں، علم کے ہر شعبے میں ایسا ہے کہ جب تک نہ آپ کو ایکسپرٹیز ہو، آپ کسی علم کو، کسی فن کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے جہاں تک کسی مفسر کا تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری کتابیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں اور ان کا مطالعہ کرنے والے مطالعہ کریں۔ میرے اس وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے یا قرآن کی تشریح اور تفسیر کریں گے، تو آپ دیکھیے سب سے پہلا اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ قرآن مجید کی ایک جگہ بات ایمبیگیوس ہوگی، مبہم ہوگی، اجمالی ہوگی، دوسری جگہ قرآن مجید اس بات کی تشریح کرے گا۔ اگر آپ کی نظر پہلی بات پہ ہوگی، دوسری بات پہ نہیں ہوگی، تو آپ قرآن کی تشریح ان لائٹ آف قرآن نہیں کر پائیں گے۔ تو دیکھیے آپ کو ہولسٹک نالج قرآن کی ہونی چاہیے پہلے ہی، ورنہ اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن میں موجود ہے لیکن اس پر عمل جائز ہے ہی نہیں۔ میں مثال دوں گا آپ کو، قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ آپ میں سے جس کو موت یہ پتہ ذہن میں آ جائے کہ میری موت قریب ہے اور وہ مرنے سے پہلے وصیت کر لے اپنی پراپرٹی کے بارے میں، وہ والدین کے لیے پراپرٹی کہ والدین کے نام وصیت کرے کہ میرے ماں باپ کو اتنا دیا جائے، ایک ول وہ لکھوائے، اور اسی طرح سے پھر رشتہ دار ہیں جس طرح سے بالمعروف جو عرف ہوگا اس کے مطابق۔ لیکن بعد میں جب قرآن یہ آیت جب اتری تب وراثت کا جو پورا نظام ہے، پراپرٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کا جو لیگل ہیئرس ہوتے ہیں ان میں، وہ نہیں اترا تھا۔ اس کے بعد جب وہ پوری تفصیل اتری نبی علیہ السلام پر، تو آپ نے فرمایا لا وصیۃ للوارث، کہ جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جس کو وارث بنایا ہے، جس کا شیئر پہلے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے قرآن میں، اب اس کے نام آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں کہ وصیت سے اس کو اتنا علاوہ دے دو، اس کو اپنا شیئر ملے گا۔ تو اس میں والدین کا شیئر بھی مقرر ہے، آپ کی پراپرٹی میں آپ کے ماں باپ کا شیئر بھی اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں وصیت اب ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی وارث کے لیے اب وصیت جاری نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں علم میں نہیں ہوں گی تو آپ قرآن مجید کی تشریح اس طرح سے کریں گے جو بالکل غلط ہوگی۔ اسی طرح تو پتہ چلا کہ آپ کو قرآن میں ناسخ منسوخ کا علم بھی ضرور ہونا چاہیے، اور پھر کچھ قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جو اسپیسیفک ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دیئر کانٹیکسٹ، یہ کس کانٹیکسٹ میں اتری ہیں، کس تناظر میں اتری ہیں، تب وہ اسپیسیفک ہوتی ہیں، ان کا حکم خاص ہوتا ہے۔ کچھ آیتوں کا حکم عمومی ہوتا ہے، وہ اس کا جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ جنرل ہوتی ہے۔ تو جنرل کہاں ہوتا ہے، اسپیسیفک کہاں ہوتا ہے، اور خاص کو عام کہاں کیا جائے گا، عام کو خاص کہاں کیا جائے گا، یہ علم نہیں ہوگا تو آپ قرآن کی کیا تشریح کریں گے۔ اسی طرح سے ہے تفسیر القرآن بالحدیث،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شاعریہ ہیں، وہ قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو سیرت کا علم نہیں ہوگا، آپ کو احادیث کے ذخیرے پر پوری نظر نہیں ہوگی، تو آپ قرآن کی تفسیر کیسے کریں گے؟ اسی طرح سے دیکھیے آثار صحابہ کیا ہیں، صحابہ نے حضور سے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، اور صحابہ عربی تھے، وہ عربی جانتے تھے، لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ عربی زبان جاننے کے باوجود بھی آپ قرآن مجید کے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت اتری، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کھاؤ پیو جب تک نہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ڈسٹنگوش ہو جائے آپس میں، تب تک فجر تک کھاتے رہو سحری۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے سمجھا کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا اس سے مراد ہے، وہ اس کو لینے لگے اور دیکھنے لگے کہ جتنا اجالا ہو جائے میں سفید اور سیاہ کو الگ الگ سمجھ لوں۔ تو حضور نے سمجھایا، کہا نہیں، سفید اور سیاہ سے یہاں اجالا دن کا اور تاریکی رات کی مراد ہے۔ جب تاریکی رات کی تاریکی سے صبح صادق میں صبح کا اجالا پھوٹنے لگے تو اس سے یہ مراد ہے۔ تو دیکھیں عربی جانتے تھے، لیکن اس کا جو مصداق ہے وہ حضور نے ان کو سمجھایا۔ تو آپ عربی زبان بھی جانتے ہوں تب بھی آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ اس لیے تفسیر کرنے کے لیے تو بہت سارے علوم کا آپ کو، علم المعانی، علم البدیع وغیرہ جو بہت سارے علوم ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر تجوید کا، اور علم القراءات، مختلف قراءتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید کی 7 قراءتیں ہیں، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو، کیسے تفسیر آپ کریں گے، جس کا تفسیر پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لیکن یہ تو ہے، اب تفسیر کی ہے مفسرین نے، لیکن درس دینے کے لیے میرے خیال میں کچھ ہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ اتنے سمجھدار ہوں کہ جو کچھ بھی آپ قرآن کی لکھی ہوئی تفسیروں میں پڑھتے ہیں اس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 2، اس کو آپ سمجھا رہے ہیں اچھے طریقے سے آڈینس کو۔ اور نمبر 3، جو ایک زائد چیز ہے لیکن بنیادی چیز ہے، یہاں ایک زائد ہے، وہ ہے کہ آپ میں خدا کا خوف ہو۔ آپ قرآن کو بیان کرتے وقت گہرے قرآن کی چیزیں اس میں نہ ملائیں، اللہ کا خوف ہو، من وعن وہی چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنی رائے اس میں نہ جوڑیں، اپنی رائے سے تفسیر نہ کریں کہ اس پر جہنم کی وعید آئی ہے اور بہت یہ بری چیز ہے یہ۔ تو بس قرآن کا درس دینے کے لیے آپ مستند تفاسیر کا مطالعہ کریں، اور ان مستند تفاسیر کی روشنی میں وہی باتیں لوگوں تک پہنچائیں جن کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، اپنی باتیں نہ ملائیں اس میں۔ ہاں، اگر آپ کو وسیع مطالعہ بھی ہے اور اپنے موجودہ زمانے کے تناظر میں اس کو پیش کر رہے ہیں کہ لگے کہ بالکل آج کے دور میں قرآن آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کی آپ میں صلاحیتیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کو اپنی سمجھ کے مطابق، موجودہ زمانے کے تقاضے کے مطابق ایک ایسی نئی انٹرپریٹیشن کرنا جو انٹرپریٹیشن پورے کے پورے اثاثے کے اور مسلمانوں کے پورے لیگیسی کے خلاف جاتی ہے، مین سٹریم تھاٹ کے خلاف جاتی ہے، وہ آپ کی قابل قبول نہیں ہے اور وہ درست عمل بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ہمارا جو ایک طبقہ ہے، مذہبی طبقہ، ان کے اندر یہ ہے کہ وہ اس چیزوں سے اتنے زیادہ دور ہو گئے ہیں کہ وہ اب قرآن کی تفسیر کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ انہوں نے اس کو جیسا کہ بچوں کا کھیل بنایا ہے۔ تو آپ کی ایک ماڈریٹ اس میں سے ایک اعتدال پسندی یہ ہے کہ نہ تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کو بالکل پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ جیسے کائنات کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو۔ تو دیکھیے ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں وہ سورج کو مسخر کیے ہوئے ہیں، سورج کی روشنی سے سولر انرجی انہوں نے حاصل کی، تو اس سولر انرجی سے دنیا کا سارا نظام انہوں نے چلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی مدد سے آپ سورج اور چاند سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، علم کی روشنی میں آپ ہواؤں میں پرندے کی طرح اڑ سکتے ہیں، جہاز بنا سکتے ہیں، اس کے لیے علم چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن علم کی روشنی سے، علم کے زیور سے آراستہ ہو کر آپ آئیے، قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ اور لیکن اس کی دوسری بات یہ بھی ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، جو حقائق ہیں، جو اقدار ہیں، جو ہدایت کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان قرآن میں کیا ہے، ایک ان پڑھ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ان کو فلسفائز قرآن نے نہیں کیا ہے، وہ فلسفے کی طرح گتھیاں نہیں ہیں جن کو سلجھانے کی ضرورت ہے، سادہ سادہ باتیں ہیں، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مرنے کے بعد آپ کو جواب دینا ہے، سچ بولو،
جھوٹ نہ بولو، شراب نشہ ہے، یہ حرام کیا گیا ہے، دھوکہ دینا حرام ہے. بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی ایک سلیم الفطرت آدمی کے سمجھ میں آ سکتے ہیں. ورنہ ٹیڑھی فکر میں سچ نجات دیتا ہے، یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے جب فکر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. لیکن کچھ بہت گہری حقائق ہیں، وہ اہل استنباط کا معاملہ ہے. قرآن نے خود کہا کہ لَيَسْتَنبِطُونَ، کیا ہے وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، کہ جاننے جن کو اہل استنباط کہا جاتا ہے وہی ان باتوں کو جان سکتے ہیں. جب فقہا بہت گہرے اترے تو علم الفقہ قرآن سے نکالا، متکلمین قرآن کے اندر بہت گہرے اترے تو علم الاحکام انہوں نے قرآن سے، علم العقائد انہوں نے قرآن سے نکالا. تو جب گواس اس میں گوتے مارنے لگے تو انہوں نے بڑے بڑے فنون کو قرآن سے نکالا. سو اٹ ڈپینڈس اپان یور نالج. اس لیے یہ کہنا کہ دیکھیے قرآن سب کے لیے آسان ہے، یہ نہیں کہ ایک طبقہ قبضہ کرے گا، ہمارے لیے بھی آسان ہے، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ اتنی علمی صلاحیت اور اپنے اندر پیدا کیجئے اور آئیے خدا کی کتاب کو سمجھ لیجئے اور اسے آپ حاصل کر لیجئے. پہلے جو ہمارا اس سوالات کی یہ جو شاخیں تھی الحمدللہ آپ نے اچھے سے ان کو سمجھایا. تو پھر سے ہم اسی سوال پہ آئیں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم دین کو ساتھ، قرآن کو ساتھ لے کر چلیں گے اچھے ایک نظام کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو دنیاوی ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. بالکل. اور ہمارا نظام بھی سیاسی ہر اعتبار سے، خاندانی ہر ایک اکانومک جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اور جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں یہی اصول ہے، بین قدیم الصالح والجدید النافع. اپنی روایات میں جو کچھ صالحہ ہے، بنیاد ہے، اس کو لے لو، اور جدید میں جو نافع ہے، بینیفیشل ہے، اس کو ساتھ لے لو اور بڑھو. تو جدید تہذیب میں سے، حتیٰ کہ ہم اتنی یورپی تہذیب کی تنقید کرتے ہیں، یہاں سے بھی جو فائدہ مند چیزیں لیں آپ ان کو لے لو، اخذ کرو، خذ ما صفا و دع ما قدر، اور اپنی روایات کو، اپنے اقدار کو ساتھ لے کر کے چلو. یہ ہماری ترقی ہے. دیکھیں یورپ میں ترقی ہے، مادی ہے، لیکن روحانی زوال ہے. ہمارے ہاں روحانی اقدار موجود ہیں لیکن اس میں بھی ہم روبہ زوال ہیں. تو یہ ہے کہ یہ کسی دانا نے کہا، جس پر میں بات بند کروں گا، اس نے کہا کہ you are not a body in which rests a soul. You are a soul that has a body. تو یہ دو چیزیں ہیں. آپ کا وجود روحانی ہے، اس روحانی وجود کو ایک جسم ملا ہے. آپ جسم نہیں ہیں جس میں روح ہے. تو ہم روحیں ہیں اصل میں، اس کا ایک جسمانی وجود ہے. تو ہم ان ساری دبستانوں سے اور ان سارے علم کے مخزنوں سے لے لیں اور اپنے جسم کی غذا بھی لے لیں، اور جو بنیادی وجود ہے ہمارا روح، اس کو ہم موت کے بینٹ نہ چڑھائیں جو اس وقت ہمارا ہوا ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر کے اپنے روحانی وجود کے ساتھ جیتے ہوئے اپنے جسمانی ضروریات کو بھی پورا کریں گے. اس کی طرف قرآن بھی دعوت دیتا ہے، اور قرآن پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. علمی صلاحیتیں حاصل کیجئے. قرآن آپ ہی کا ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ہم سب کے لیے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ مولویوں نے قرآن پر قبضہ کیا ہے، یہ نادانی ہے. ہم بھی اتنی علمی صلاحیت حاصل کریں، ہمارے دروازے کسی نے بند نہیں کیے ہیں. لیکن ہم اپنی ہی سطح پر بیٹھ کر کے بغیر کسی علم کے تشریحات کرنے لگیں، انٹرپریٹیشن کرنے لیں اور کہیں گے کہ قرآن سب کا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور یہ اصول آپ ماڈرن ایجوکیشن کے کسی سبجیکٹ پہ نہیں لگا سکتے، تو خدا کی کتاب پر ہی کیوں ایسا اصول لگاتے ہیں؟ چلیے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ان سوالوں کے ہمیں الحمدللہ بہت سارے جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا اور بات کرنے کا.